فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں رحمتوں کا اشرا، پھر مغفرت کا اشرا، پھر براءۃ من النار، جہنم سے آزادی کا اشرا، اللہ رب العزت یہ بھی ہمارے زندگیوں کا حصہ بنائے۔ ان میں مختلف حوالوں سے عبادات، اخلاقیات، معاملات کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی بہت ہی اہم، بہت ہی سینسیٹیو اور ہمارے معاشرے کی ضرورت آج کا موضوع اولاد، بالخصوص بچے، چاہے وہ اپنے ہوں یا دوسروں کے، ان کے حقوق کیا ہیں اور پھر یتیموں کے حقوق کیا ہیں، جن کے بارے میں قرآن و سنت نے، دین اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اس پر گفتگو ہوگی اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر اور دنیاوی علوم کی تدریس سے بھی منسلک اور دینی علوم کی تدریس سے بھی منسلک جناب علامہ محمد دانش رسول قادری نقشبندی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد نعیم الحسن نشاہی قادری صاحب بھی موجود۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، اسلام آفاقی دین ہے۔ اسلام کی تعلیمات وہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے لے کر تا قیام قیامت تمام بنی نوع انسان کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص رہنمائی کا، ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ بندہ مومن کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر شعبے کی مکمل رہنمائی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں اور سیرت مبارکہ میں موجود ملتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اپنا ناطہ، اپنا تعلق، اپنا رشتہ یہ استوار کر لیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کا معاملہ اس کو درست کر لیں۔ پھر مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، یہ بھی اسلام مکمل ہماری اس میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس معاملے کو بہتر کر لیں، اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، اور اسلام کی مکمل تعلیمات کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں تو پھر ہمارے لیے یہی معاشرہ، ہماری یہ دنیاوی زندگی یہ جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی رضا ہم پا سکتے ہیں اور کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بس ان تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا یہی ایک شرط ہے۔ اس حوالے سے اولاد اور بچوں کے جو حقوق ہیں، جو قرآن نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے عطا فرمائے ہیں، اس حوالے سے علامہ صاحب حقوق اولاد اور جو حقوق اطفال ہیں، ان پر قرآن مجید فرقان حمید، حدیث مبارکہ، اسلام کی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اس حوالے سے کلام کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر صدائے رمضان میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور قرآن و سنت کی صدا بلند کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ موضوع بڑا حساس نوعیت کا ہے جی، جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ آج طرح طرح کی حقوقی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ جدید دور ہے، جی، مختلف تنظیمات ہیں، سوسائٹیز ہیں جو حقوق کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں۔ اگر تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالا جائے جی، تو اقوام متحدہ کا قیام بھی کچھ اسی تناظر میں ہوا تھا بالکل صحیح کہ انسانیت کو محفوظ کیا جائے، اس کی حقوق کی پاسداری کی جائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں
دین اسلام کی حقانیت کے اعتبار سے کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ جی جہاں تک بچوں کے حقوق کا تعلق ہے تو قرآن و سنت کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کے ماحول اور آج کے وقت کے تناظر میں دیکھیں جی کہ جو باتیں آج مختلف قوانین کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ 1980 میں جی 1980 میں پہلی دستاویز جو خصوصیت کے ساتھ بچوں کے حقوق پر مبنی تھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے سامنے آئی۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر ہم تاریخ میں مزید پیچھے کی طرف سفر کریں، اللہ اکبر، جو باتیں آج کے انسانی حقوق کے علم بردار بڑے زور اور شور کے ساتھ کہہ رہے ہیں، نام نہاد علم بردار، ہاں جی، سو کالڈ نام نہاد، بالکل وہ اس طرف بات جائے تو بات طویل ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو وہ جو باتیں آج کہہ رہے ہیں، دین اسلام نے آج سے کئی سو سال پہلے انہیں نہ صرف بیان کیا بلکہ ان کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہاں تو صرف باتیں ہیں نا، جی جی، صرف باتیں کی جا رہی ہیں، تھیوری ہے، وہاں پہ پریکٹیکل۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں آگے گفتگو ہم اس موضوع پر کریں گے، اشارتاً صرف بات عرض کر رہا ہوں کہ چائلڈ لیبر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ لیبر ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے قائم کیا گیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں یہ علیحدہ عنوان ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے دین حق کی نہ صرف تعلیمات کو ارشاد فرمایا بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا سبحان اللہ، کہ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جو صرف باتوں تک محدود رہے، اللہ اکبر، یہ دین وہ دین ہے جو حق ہے سبحان اور اللہ، ایسی تعلیمات کا حامل دین ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب چلیے بچوں کے حقوق کی طرف۔ بچے جو آج سال 2 سال کی عمر میں ہیں، 6 ماہ کی عمر میں ہیں، 3 سال کی عمر میں ہیں، جی کل انہوں نے بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں پر یہ بذات خود ایک ذمہ دار ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اب اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یقینی طور پر انہیں اس قابل ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اپنے دیکھنے سننے والوں کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ دین نے جو اولاد کے حقوق والدین کے ذمے لگائے ہیں، اللہ اکبر، ان کی تعداد 80 ہے۔ اللہ اکبر، سبحان 80 حقوق ایسے ہیں جو خاص ہیں جو والدین نے اپنے بچوں کے ادا کرنے ہیں، اللہ اکبر، اور والدین کو معلوم بھی نہیں، اور والدین کو معلوم۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ میں جی جی، نصیحت کے طور پر اور لمحہ فکریہ دیتے ہوئے عرض کرتا چلوں، آج گھر گھر میں یہ مسئلے موجود ہیں کہ جی بچے کہنا نہیں مانتے، بچے نافرمان ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بچے نافرمان ہیں، یہ کہنا نہیں مانتے، اصل مسئلہ اور سوچنے کی بات اور فکر مندی کی بات یہ ہے کہ آج کی یہ بگڑی ہوئی نسل کل کے والدین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو سلسلہ آج یہاں پر چل رہا ہے، جب یہی نسل والدین کے روپ میں آئے گی تب صورتحال کیا ہوگی؟ بھیانک، اس سے بھی بھیانک صورتحال، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ خراب صورتحال کا ہمیں سامنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب پہلی بنیادی بات یہاں پر جو سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلے ان حقوق کی آگہی حاصل کی جائے، بالکل صحیح، ان کا علم حاصل کیا جائے۔ یہ نظام نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی، آپ نکاح کے رشتے میں بندھے، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا کی، آپ نے انہیں کھانا پینا مہیا کر دیا، لباس مہیا کر دیا، بیمار ہوئے دوائی مہیا کر دی، رہنے کے لیے رہائش دے دی، ٹھیک ہے، آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، اگرچہ یہ ضروری ہے لیکن یہ نہ ہونے کے کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ناکافی ہے۔ یہ چیزیں تو آپ دیکھیں کہ جانور ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ ہاں، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، گرمی سردی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ سارے کام تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو 10 قدم آگے بڑھ کر اس معاملے کے اندر اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اٹھائیے قرآن کریم فرقان حمید۔ آج آپ نے ذکر کیا قرآن و سنت کے حوالے سے، تو ایک بڑی اہم چیز میں عرض کرتا چلوں۔ جی ضرور۔ مختلف ادارے اس حوالے سے ہمارے ملک میں موجود ہیں، جی، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی موجود ہیں، اور ان کی بننے کی بنیاد بھی یہی چیزیں ہیں کہ جی بچے زیادہ نہ ہوں، سبب کیا ہے؟
ٹھیک ہے کہ جی یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پیئیں گے کہاں سے، ٹھیک ہے یہ پہنیں گے کہاں سے. تو اس لیے جو چیزیں ہیں وہ محدود ہوتی جا رہی ہیں. صرف ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل کی ہی بات ہوتی ہے. ظاہری وسائل کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کو محدود کر دیا جائے. بچوں کی تعداد لمیٹڈ سے بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ ان کے کھانے پینے کا نظام اچھا ہو سکے. اب اللہ چونکہ غیب کا علم جاننے والا ہے، اللہ اکبر. تو میرے کریم اللہ نے اسی چیز کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا سبحان اللہ. کہ اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کرنا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، اللہ اکبر. انہیں رزق کہاں سے ملے گا. میرا خالق ارشاد فرماتا ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے انہیں بھی وہی رزق دے گا. سبحان اللہ. نحن نرزقکم وإیاہم. بالکل. جو بنیاد آج کا یہ جدید ذہن قائم کر رہا ہے، اللہ کریم نے آج سے کئی سو سال پہلے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سینہ مبارک پر اس پاک کلام کو نازل کیا. اس میں اس بات کو واضح کر دیا کہ آج سے کئی سو سال بعد جب اسی کو بنیاد بنا کر اولاد کو محدود کرنے کا سلسلہ ہوگا تو فرمایا جس نے رزق تمہیں دیا ہے نا، تم بھی تو پلے ہو، بڑے ہو، یہاں تک پہنچے ہو. اگر تم کھا پی کے یہاں تک پہنچ گئے ہو تو تمہاری آنے والی اولاد کو بھی وہی اللہ رزق عطا کرے گا. اور اللہ تو رب العالمین ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ. ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نا جانوروں سے سیکھنی چاہیے. وہ کہ وہ ذی شعور تو نہیں ہیں، ذوی العقول تو وہ نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جانوروں سے سیکھنے والی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ صبح کو نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب کل کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور باقاعدہ حدیث مبارکہ میں پرندوں کے جو اللہ پر توکل کا انداز ہے اس پہ ذکر اس کو ذکر. اور پھر حدیث مبارکہ میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ رزق تمہارے پیچھے موت کی طرح ہے. اللہ اکبر. آپ موت سے نہیں بچ سکتے. بالکل صحیح. آپ رزق کے ملنے سے بھی نہیں بچ سکتے. بالکل صحیح. جو آپ کے مقدر میں اللہ کریم نے لکھ دیا ہے رزق وہ آپ کو مل کر ہی اور اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو اس بنیاد پر اگر ہم اولاد کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں، بنیاد کا فرق ہے نا، کیونکہ بنیاد کے بدلنے سے حکم بھی بدل جائے گا. یہ بھی اہم نقطہ ذہن نشین ہے. مثال کے طور پر کوئی خاتون جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی، لیکن دین اسلام نے ہر جگہ پر گنجائش رکھی ہے. کیوں؟ یہ دین فطرت ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ اب یہ کچھ چیز لازمی ہو گئی ہے. اور جو پیدا فرمانے والا انسان کو وہی اس کے بارے میں رہنمائی فرما رہا ہے. تو اگر بنیاد تبدیل ہوگی تو پھر حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر بنیاد یہ ہے کہ یہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، تو پھر قرآن نے اس کو واضح کر دیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ. اس کی وجہ سے خوف اس چیز کا کہ فاقہ کشی آ جائے گی. اگر یہ بنیاد بن گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بنیاد یہی ہے. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور عجب صورتحال ہے اگر اس کی طرف غور کیا جائے. وہ لوگ جو مالی طور پر بہت آسانی میں ہیں، بڑے خوش ہیں اس اعتبار سے، خوشحالی میں ہیں، وہ بھی اس چیز کا شکار نظر آتے ہیں کہ جی بچے کم سے کم ہوں تاکہ ہم ان کی جو ہے نا سارے معاملات کر سکیں. اصل میں علامہ صاحب دیکھیے، تعلیم تو چلے جی اسکول کالج یونیورسٹیز مدارس میں بھیج دیا، تربیت پہ آ کے پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے. ہاں جی. یہ معاملہ کہ اب ہم ٹائم کہاں سے دیں. اب مصروفیات ایسی ہیں جی، نہ باپ وقت دینے کو تیار ہے، نہ ماں وقت دینے کو تیار ہے، بچہ نوکروں کے حوالے ہے. اب ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا نا کہ اگر آپ نے اس چیز کو سامنے رکھا اور آپ نے اس میں عمل کیا تو پھر اب آپ کا وقت، وہ کوالٹی ٹائم جو ہے بالکل وہ بچوں کے لیے ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ہمارے سامنے نور مقدم جیسے کیس آتے ہیں. اللہ اکبر. اس پر اس پہلو سے کبھی بات نہیں کی گئی. بے شک ظلم ہوا، ستم ہوا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس ظلم اور ستم کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ دونوں طرف سے والدین اپنی اولاد سے بے خبر تھے. اس بے خبری نے ایک جان ضائع کر دی اور بڑی بے دردی سے ضائع ہوئی. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے جو اصل چیز تھی اسے چھوڑ دیا. وجہ کیا ہے کہ جب حق کے رستے سے ہٹیں گے، دیکھیے حضرت دنیا میں طرح کے دین اس وقت موجود ہیں، اور ان میں سے اکثر وہی ہیں جو انسان کی اپنی تخلیقات ہیں. صحیح. آفاقی نہیں ہیں. اگر دین کوئی آفاقی ہے، یہ ہم کوئی جذبات کی رو میں بہ کے بات نہیں کر رہے. بالکل صحیح. حقیقت یہ حقیقت. ہم یہ کھلا چیلنج دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اسلام پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، کہ وہ تمام ادیان کو سامنے رکھے
ٹھیک ہے، تقابل ادیان پر تقابل کرے. اگر وہ تعصب سے نفرت سے پاک ہے، اس کی آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، ایک بصارت ہے اور ایک بصیرت ہے، اگر یہ دونوں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اگر اس دنیا میں کوئی دین فطرت ہے تو وہ دین اسلام، یعنی عقل سلیم اور قلب سلیم اسے حاصل ہے تو پھر وہ یہ رزلٹ اخذ کرے گا. سبحان اور اس جیسے کئی واقعات ہمارے سامنے. اور علامہ صاحب دنیا میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سکون. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ہم اذان سنتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس مذہب میں جو اذان صدا بلند کی جا رہی ہے وہ اتنے سکون کا باعث ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے سکون، تلاوت قرآن سے سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. اور ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو میرے سے گزری کہ ایک بچے کو اذان سناتے ہیں، وہ رو رہا ہے، بچہ شدید رو رہا ہے، جی اذان سناتے ہیں خاموش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے. پھر چلیے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. جی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے جی تو آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو بحیثیت باپ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی، اولاد کو حقوق کیا دینے. حقوق کیا دینے. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نے زندگی کا کوئی گوشہ خالی رہنے نہیں دیا. سبحان اللہ. یہاں پر ایک اور محبت والی بات عرض کرتا جی ضرور. محبوب کریم علیہ السلام کے عشاق کے لیے. جی نبی آتے رہے، آخر میں میرے لجپال کریم آقا تشریف لے کر آئے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کریں، مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے شادی نہیں کی، آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. صحیح. اب یہ جو شادی والا پہلو ہے یہ خاموشی کا منظر پیش کر رہا ہے. کرسچینٹی کے لیے تو یہ اس میں کوئی واضح تعلیم موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے زندگی کا کوئی گوشہ خالی رہا ہی نہیں جس کے بارے میں کریم علیہ السلام نے اپنی تعلیمات ارشاد نہ فرما دی. سبحان اللہ. بے شک. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. گو کہ یہ علیحدہ مکمل طور پہ ایک عنوان ہے، یہاں پر ضمنی طور پہ یہ بات عرض کی. اب محبوب علیہ السلام چند دن قبل ایک واقعہ ہوا تھا. ایک باپ نے 7 دنوں کی یا 6 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. 5-7 فائر کیے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ جی پھر بیٹی پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. خدا کے بندو، وہ نبی جو اللہ کا محبوب ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے، اسے وجود عطا کیا گیا ہے، اس نبی علیہ السلام کی مبارک پاک نسل مبارک سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طرف سے چلتی ہے. سبحان اللہ. اور 4 شہزادیاں کا کریم 4 شہزادیاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، شہزادے بھی عطا کیے. پر آپ یہ دیکھیے، کیونکہ ہم اولاد کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو بیٹی بھی اولاد میں ہی آتی ہے. بے شک. اور ہمیں آج کے اس معاشرے میں گو کہ کہنے کو تو ہم بہت جدید ہو گئے جی، کہنے کو تو بہت ٹیکنالوجی ہمارے ارد گرد آ گئی، لیکن ہمارے ذہن میں بیٹھی جہالت بجائے کم ہونے کے اور بڑھتی جا رہی ہے. یعنی واللہ وجہ مسودم وهو کظیم، وہ حالت ہو چکی جاہلیت کی. کیونکہ ایک تو چیز ہے نا کہ جی بندہ، اچھا شعور کا تعلق انسان، ایک تو ہوتا ہے نا تعلیم سے شعور آتا ہے. جی. آپ کو بہت سارے تعلیم یافتہ بھی بے شعور نظر آئیں گے، بالکل ان میں شعور نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک دیکھیے اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے. حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ، آپ وصال ہوتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ محبت اولاد ہے. بالکل صحیح. اور فرمایا کہ آنسو جاری ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ رحمت ہے. یہ رحمت ہے. خاموشی کے ساتھ ایک واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا نہیں، خاموشی کے ساتھ اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ نرم دل ہونے کی علامت ہے کہ جو آنکھیں خشک ہو جائیں پھر دل کی زمین بھی خشک ہو جائے کرتی. دل کی زمین تب تک سرسبز نہیں ہوگی جب تک یہ آنکھیں آنسوؤں کی صورت میں بھیگیں گی نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ بھی خیر ایک طویل بات ہمارے چل پڑے گی. خیر، اب نبی علیہ السلام، آپ بیٹی سیدہ فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، شہزادیہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جی. سیدہ فاطمہ آتی میری کریمہ کا پیشانی مبارک پر بوسہ دیتی. سبحان اللہ. اب کیا صورتحال ہے کہ بیٹی کا نام لینا گوارا نہیں، اللہ بیٹی کا وجود برداشت نہیں.
یہ دوبارہ کیوں ہو گئی ہے؟ اور عجب صورتحال یہ ہے کہ وہ ساس جو بہو سے بیٹا ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے وہ خود بھی تو ایک بیٹی ہے، بالکل صحیح، اور ایک بیٹی ہی سے یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ اور میڈیکل سائنس کی ریسرچ اٹھا کے دیکھیے، آج کل جدید دور ہے، یہ ہر جگہ چیزیں موجود ہیں، بیٹا یا بیٹی، اس میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اس کا انحصار عورت پر نہیں ہوتا، مرد پر، اس کا انحصار مرد پر ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایکس وائی کروموسوم جو ہے ان کے حوالے سے وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے جائیں، گوگل پر سرچ کریں جا کے، آپ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی تو یہ میٹرک کے بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں جنس کے تعلق، اب تو جو سائنس پڑھنے والے اور بایو پڑھنے والے بچے ہیں وہ تو بخوبی اس بات سے واقف ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب پھر قرآن کی طرف چلیے، قرآن بیان کرتا ہے اللہ ہی بیٹے دینے والا ہے، وہی بیٹیاں دینے والا ہے۔ پتہ چلا کہیں نہ کہیں ہم ایمان کی کمزوری کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایمان کمزور ہوا، ہم نے اس بنیاد پر اسلام سے دوری ہوئی، یقینی بات ہے جب آپ دین سے ہٹیں گے، دین سے دور ہوں گے، یقینی بات ہے آپ کا ایمان کمزور پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ جب ایمان کمزور پڑے گا پھر آپ کے معاملات بھی کمزور پڑیں گے، اور بالخصوص وہ معاملات جن کا بڑی خاصیت کے ساتھ تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے جی، تو یہ ساری چیزیں پھر کمزوری کی طرف جائیں گی، اور نتیجہ ہمارے سامنے۔ آپ نے بڑے خوبصورت بات کی، وہ جس بدبخت نے یہ معاملہ کیا وہ بھی تو کسی بیٹی کا بیٹا، یعنی اس کی ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور پھر وہ کسی عورت کے ہی شکم سے پیدا ہو کے دنیا پہ آیا ہے۔ کیسی جہالت ہے یہ! اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے، اپنے شہزادوں نوازوں سے تو پیار فرماتے ہی تھے، دیگر بچوں سے بھی محبت اور پیار۔ کریمہ کا علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں جب تشریف لے کے جاتے تھے تو بچے آپ کے ارد گرد آ جاتے تھے۔ یہاں سے بھی یہ سیرت کا ایک خوبصورت موتی ہمیں ملتا ہے۔ ہماری اکثر عادت ہوتی ہے بچے اکٹھے ہوں تو ہم جھڑک دیتے ہیں، جھڑک کے انہیں باہر نکال دیں گے، ٹھیک ہے، یا انہیں ڈانٹیں گے۔ بالخصوص مسجد میں یہ معاملات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں 4-5 بڑے بیٹھے ہیں بچوں کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اگر آج آپ انہیں باہر نکال دیں گے نا تو جب یہ والدین بن کے اس سطح پر آئیں گے نا، یہ بھی بچوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں کی گلیوں میں، ان مبارک گلیوں میں جب تشریف لے کے جاتے ہیں تو بچے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا ان کے ساتھ سلام لیتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ سیرت کا پہلو ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر کون اپنائے گا؟ اللہ اکبر، بے شک ہمارے لیے یہ سب کچھ تو بنیادی طور پر ہمارے لیے ہی ہے، تعلیمی امت ہے نا جی۔ بالکل صحیح۔ اب اغیار اس چیز کو دیکھیں اور وہ چائلڈ کہ جناب بچوں کی حقوق کے اعتبار سے چیزیں کریں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، بالکل صحیح، تو ہمارے تو یہ گھر کی چیزیں ہیں۔ اغیار تو کہتے ہیں وہی بے عمر ضلع وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جو قرآن حدیث میں بیان ہے، جو آپ نے عطا فرمائے۔ اور دیکھیں بڑے سے بڑا نہ ماننے والا وہ بھی یہ ماننے کو تیار ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے، اظہار بھی کر رہا ہے، اس کے کئی ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے انسانیت کے اعتبار سے تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس جیسی کوئی دوسری تعلیم ہمیں اس دنیا میں ملتی نہیں۔ وہ بھی تو واقعہ نا، وہ عربی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھی بچے ہیں، 10 بچوں کا غالباً ذکر ملتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے اس واقعے میں کیا؟ اسی واقعے سے آگے چلیے جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا جلال بڑا معروف ہے جی، کہ جلالی اعتبار سے آپ جلال فاروقی ایک مطلب اس کا ایک سلسلہ موجود ہے ہماری تاریخ کے اندر۔ اب ذرا توجہ کی ہمارے دیکھنے سننے والے کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ایک علاقے کا گورنر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں آپ کا بیٹا آ جاتا ہے، آ کے آپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اپنی بائیں آپ کے گلے میں ڈالتا ہے، اللہ آپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب وہ چلا جاتا ہے آپ کا بیٹا تو وہ جسے گورنر کا عہدہ آپ نے تفویض کیا تھا کہتا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی اس کے لیے حیرانگی کا سامان ہے جی، اچھا بچوں سے بھی پیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں کرتے؟ نہیں میں تو نہیں کرتا۔ فرمایا جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ اپنی عوام پر کیا رحم کرے گا؟ اس کا حکم نامہ آپ نے کینسل کر دیا، فرمایا اس کو گورنر نہیں بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو گھر میں آئے گھر والے سہم جائیں۔
اللہ اکبر، اللہ کہ یہ کون آ گیا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا ہمارے ساتھ. اور یہ ہمارے گھر کی کہانی. بالکل صحیح. باپ گھر میں آتا ہے بچے سہم جاتے ہیں، شوہر گھر میں آتا ہے بیوی سہم جاتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا وہ شخص دنیا کا بدترین شخص ہے جس کے گھر پہ آنے پہ لوگ اس کے گھر والے یعنی اولاد کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت کا برتاؤ کیا جائے. اور جناب اسی چیز کو مزید بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بات عرض کرتا چلوں کہ اولاد کی جو زندگی کے پہلے 21 سال ہیں یہ بڑے اہم ہیں. ٹھیک ہے. اور ماہرین نے ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے بات نرمی محبت کی تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی. صحیح. پہلے 7 سال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو. صحیح. اسے جو بھی سکھانا نرمی سے سکھاؤ، محبت سے سکھاؤ. ٹھیک. اور یہاں پر ایک حدیث پاک ساتھ ملاتا چلوں میں. جی. احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھیے. 7 سال سے پہلے نماز کا بھی حکم دینے کی کوئی حدیث کم از کم میرے ناقص ذہن میں تو نہیں. یعنی نرمی، نرمی، محبت. اب کہا 7 سے جب 14 سال کی عمر ہے اب بچے کو اپنا غلام بنا لو. اب وہ کیوں، اس وقت اس کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہوگی جو اس میں تصور پیدا کرے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے. ایک باغیانہ رویہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ عرصہ گزر گیا. اب کہا 14 سے 21 سال کی عمر ہے، اب اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا لو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں کہ یہ باتیں جو آج ماہرین کہہ رہے ہیں، جی جی، احادیث کے ذخیرے کو ذرا کھنگالیں نا تو ہمیں یہ باتیں اس میں نظر آئیں گی. جیسے میں نے ایک حدیث پاک مثال کے طور پر نماز کے اعتبار سے پیش کی. بالکل صحیح. نماز کے لیے مارنے کا حکم 10 سال کی عمر میں، بالکل صحیح. اس سے پہلے مارنے کا حکم نہیں ہے. یہی بات آج کے ماہرین کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہاں پر خاص نماز کا ذکر فرمایا، مراد یہاں پہ فرائض ہیں. فرائض ہیں مطلب جو بھی چیزیں ضروری ہیں جی ان کے اعتبار سے. نماز کی زیادہ وہ نماز کیونکہ فرائض میں سب سے ایک اہم ترین فرض ہے، جی اس لیے اس کا ذکر خصوص کے ساتھ کیا گیا. بالکل صحیح. اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج کے ماہرین کہہ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں، محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ باتیں اس میں نظر آئیں. سبحان اللہ. بہت خوب. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد نعیم الحسن نشاہی صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب نعیم الحسن نشاہی. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. پھر آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور اتنا مانوس میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا تیرے قدموں سے. میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے
کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اور آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اور عادتیں نعت مارانا یہ میری بخشش کا، عادتیں نعت مارانا یہ میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پر سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پر سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی میری آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لاغد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لغد میں اتر جاؤں گا، پھر آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اتنا تڑپا ہوں میں مدینے کی حاضری کے لیے، اتنا تڑپا ہوں میں مدینے کی حاضری کے لیے، حاضری کے لیے میں جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا، میں جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا،
اور شعر دیکھیے گا کہ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کہ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا کے لوگ تیرا ہی کہیں گے جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے جدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین و سامعین، ان خوبصورت بابرکت لمحات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی دلوں کو روشن منور کرنے کا ایک ذریعہ. ناظرین و سامعین، اولاد اور بچوں کے حقوق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بے شمار ہیں. وقت کا دامن قلیل، بس اس جانب خاص اشارے ہو رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رہنمائی اس کو سب سے پہلے تو والدین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انہی بچوں میں بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی تو کم از کم فکر کرتا ہے ہر ایک، کسی دوسرے کی اولاد ہو اور اس کا والد اس کی بچپن کم سنی کی عمر میں، نابالغی کی عمر میں دنیا سے چلا جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے. یتیم کو بھی دین اسلام نے بڑے حقوق عطا فرمائے ہیں. یتیم کے ساتھ محبت بھی یہ باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے، اس پر بھی خوشخبریاں ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر یتیم کا مال کھایا جائے اس پر بھی وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں ہیں. اس حوالے سے اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے جناب علامہ محمد دانش رسول قادری نقشبندی صاحب. یتیموں کے حقوق قرآن و سنت کے حوالے سے، پھر اسلام نے کیسے یتیموں کو تحفظ عطا فرمایا، پھر آج کے معاشرے میں یتیموں کے حقوق بعض کا غصب کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے وعیدیں بھی ملتی ہیں. تو خوشخبریاں جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور وعیدیں جو برا سلوک کرتے ہیں، اور اسلام کی تعلیم کیا ہے ہمارے لیے. چاہیں تو اولاد کے حوالے سے کچھ اور کلام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ہاں، اولاد کے اعتبار سے ایک بڑی اہم چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جی ہم پھر کلام کی طرف بڑھ گئے. دیکھیں، اولاد کی تربیت اور ایک اور لفظ بولا جاتا ہے تعلیم و تربیت. بالکل صحیح. لکھنے پڑھنے میں تو لگتا ہے شاید ایک جیسا ہی ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہے. صحیح. اس کو یوں سمجھیے کہ تعلیم کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے اور تربیت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ذہن میں یہ معلومات موجود ہے. تعلیم سے بھی زیادہ تربیت کی پھر اہمیت ہوئی. بالکل صحیح. تعلیم یہ ہے کہ جی نماز فرض ہے اور بچے کے ذہن میں یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ اس کے دل میں یہ چاہت پیدا نہیں ہو رہی. تربیت نہیں ہو سکتی. تربیت نہیں ہوئی. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو پھر اس کا دل یہ اسے ابھارتا کہ میں نے نماز ادا کرنی. ہم تعلیم پر بہت فوکس کرتے ہیں، بہت توجہ دیتے ہیں، لاکھوں کی فیسیں ادا صرف تعلیم کے لیے ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں تعلیم بھی ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی، کمرشلائز ہو چکی ہے. بالکل. کسی نے کہا تھا کہ علم ایک دولت ہے، یہ کسی پرائیویٹ اسکول کے مالک سے پوچھیں. خیر بہرحال یہ علیحدہ بات ہے. دوسری اصل میں نا ہمارا اپنا مطمع نظر یہ بن گیا کہ تعلیم سے اچھی نوکری یا وہ بس اس طرف ہی ہم رہتے ہیں. کس کا اسکوپ ہے، کیا چیز کریں گے تو اچھی جاب مل جائے گی، یہ وہ فلاں فلاں. اب دیکھیے تربیت کیا چیز ہے.
تربیت یہ چیز ہے، تربیت کہنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت کی تعریف اٹھا کے دیکھیے کہ کسی چیز کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچا دینا، آہستہ آہستہ. یعنی تربیت یکدم نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ یکدم بچہ تمام چیزوں سے گزر جائے، ایسا نہیں ہوگا. درجہ بدرجہ ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. اب تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ جب بچہ ابھی چھوٹا ہے، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، خود آپ سارا دن بولتے ہیں. تربیت تو پھر غلط. تربیت تو آپ نے اس کا جنازہ خود نکال دیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، خود آپ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میرا 16-17 ماہ کا بیٹا ہے. بالکل صحیح. بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن اب میں وضو کروں، اسے اب اس کا اپنا جو بھی مائنڈ اس وقت ہے وہ فوراً مصلی کی طرف بڑھتا ہے. صحیح. اور اشارہ کرے گا مصلی کی طرف. اللہ اکبر. صحیح. یہاں سے پتہ یہی اصل چیز ہے، یہی تربیت ہے. بالکل صحیح. جس کی طرف محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم کہنے پر جتنا زور دیتے ہیں اس سے آدھا بھی کرنے پر اگر زور دیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں کہنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. مسئلہ کیا ہے کہ ہم بس کہہ رہے ہوتے ہیں سارا دن. جناب باپ یہ کہے گا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، زبان کالی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب بیل بجتی ہے تو بیٹے کو کہتے ہیں ابا جی کے کہہ دو کہ ابا جی گھر پہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں تربیت کا وہاں دھجیاں نہیں بکھر گئی تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. جب بچے نے شعور کی اس منزل کو پایا، اس نے دیکھا باپ گالی بھی نکالتا ہے، باپ برے دوستوں میں بھی بیٹھتا ہے، باپ دین سے بہت دور ہے، وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے. اب مجھے بتائیں، خود تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرے، اولاد یہ نہ کرے، بیٹی یہ نہ کرے، خود ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو کہنے سے ہٹ کر اب کرنے کی طرف توجہ کیجیے. ان کو کر کے دکھائیں، آپ کو کہنے کی حاجت نہیں رہے گی. اب دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہم یتیم کے اعتبار سے، تو یاد رکھیں دین اسلام نے ہر رشتے کو محفوظ کیا ہے، اس کی حقوق کو بیان کیا، اس کے فرائض کو بیان کیا. ہم اپنی لاپرواہی اور سستی کے باعث ان چیزوں کو بھلا دیں، وہ ہماری لاپرواہی ہے. دین کی تعلیمات سے اس میں کوئی فرق، کوئی کمی نہیں آئے گا. آپ نے یتیم کی بات کی تو میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، در یتیم، اور والد کا سایہ اس وقت سر پر موجود نہیں ہے، لیکن آپ یتیم نہیں، آپ در یتیم. یہ فرق ہے. میں ایک جگہ پر گیا تو ایک عالم بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں. وہ طویل ایک گفتگو ہماری ہو جائے گی. اور وہ بار بار یہ جملہ بول رہے تھے کہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. یتیم نہیں، در یتیم، نیاب موتی جو اکیلا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سپی میں وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ خاص اس جیسا کوئی نہیں. تو پھر اس در یتیم نے یتیموں کو وہ حقوق عطا کیے، اور وہ حقوق صرف عطا ہی نہیں کیے، ان کو اپنی مبارک حیات میں کر کے دکھایا. ایک حدیث پاک معروف، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بچے حاضر ہیں، بچے بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی، محبت، پیار، شفقت، اور بچے اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں. ایک شخص آتا ہے اپنے بچے کو لینے کے لیے، مفہوم حدیث ایسا کر رہا ہوں. اسلام کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ شخص بیٹھ جاتا ہے. اب وہ بار بار عرض گزار ہوتا ہے کہ جی بچہ میں لینے آیا ہوں، لیکن نبی السلام اسے بیٹھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ اور بیٹھا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. نبی السلام فرماتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو لے جاؤ. اس کہتا ہے حضور یہ منظر میری سمجھ میں نہیں آیا، میں کب سے یہاں پر حاضر بارگاہ ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. فرمایا جو بیٹا بچہ اٹھ کے گیا ہے اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے. اگر تم اس کے سامنے اپنے بچے کو لے کر جاتے، دیکھیے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام جذبات کا کیسے خیال کر رہے ہیں. احساسات، جذبات. ہم تو جذبات کو پیروں سے رون دیتے ہیں. احساسات کا قتل کرنا ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور بالخصوص وہ جو مظلوم ہو، جو بیچارہ کچھ کمزور ہو، اس کو جذبات کی اہمیت ہی کوئی نہیں، اس کے احساسات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. فرمایا وہ یتیم تھا، اگر تم اس کے سامنے اپنے بیٹے کو لے کے جاتے، اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی کہ کاش میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے لینے کے لیے آ جاتا. بالکل صحیح. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احساس کا بھی خیال کیا، اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے نام پر جانے دینے والوں، جان تو دینا ایک بڑا اونچا اور بلند مقام ہے، اس سے پہلے ذرا اس طرف بھی توجہ کرنا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، زندگی تو بڑی نعمت ہے،
دل میں اٹھنے والے احساس کا بھی اس نبی نے خیال کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے جس کے میں اور آپ غلام. بے شک بے شک. اب یہاں پر اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور رکھ کے دکھایا. وہ کتنا معروف واقعہ عید والا. نبی علیہ السلام جا رہے ہیں حسنین کریمین کی انگلیاں پکڑے عید کی نماز پڑھانے کے لیے, اور ایک بچہ جو رو رہا ہے, نبی علیہ السلام اپنا وہ سارا سلسلہ ملتوی کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں جی رونے کی وجہ. کہتا ہے نہ ماں نہ باپ. اچھا کہ اچھا نہ ہو کہ عائشہ تمہاری ماں ہو, فاطمہ تمہاری بہن ہو. سارا سلسلہ موقوف کرتے ہیں, واپس گھر آتے ہیں, کپڑے پہنائے جائیں, تیار کیا جائے, تیار کر کے جہاں انگلی کے ساتھ حسنین کریمین لگے ہوئے ہیں وہیں پر وہ بچہ بھی ساتھ جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے انسانیت کی قدر, اس کی منزلت. اور یاد رکھیے یہ مسئلہ بھی ہمارے سننے اور دیکھنے والے یاد رکھیں کہ یتیم تب تک ہے بچہ یا بچی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے. اگر بالغ ہو جائیں اب وہ یتیم کی اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے. صحیح. اور انسانوں میں اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے تو یتیم ہے, اور جانوروں میں اگر ماں اس جانور کی چلی جائے تب وہ یتیم ہے. صحیح. اور احادیث یتیم کے معاملے میں سب سے بڑی جو زیادتی ہوتی ہے اس کے مال کے اعتبار سے ہوتی ہے. بالکل, میں اسی جانب کہ بعض کا مال غصب کر لیا جاتا ہے, چھین لیا جاتا ہے, اور اس کے بالغ ہونے پر واپس بھی نہیں کیا جاتا. چلیں ایک تو یہ حکم دیا گیا نا کہ مال کی تجارت اور وہ معاملہ, اس پر ضرور رہنمائی کیجیے. یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا. اب دیکھیے قرآن کریم نے اسی لیے اس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا کہ دین اسلام دین فطرت ہے. وہ جانتا اس دین کو ہمیں عطا کرنے والا جانتا ہے رب العالمین کہ یہ انسان کیا کریں گے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا. یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اٹھائیے قرآن کیا گیا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. یہ خاص اہمیت کی بات ہے. ہوتا یہ نہیں کہ اب اس کا باپ ہے نہیں, اسے کس نے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے ہم اس کے مال کے ساتھ جو مرضی کریں. بالکل صحیح. فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا. وہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت مال نظر آ رہا ہے, پھر روپیہ پیسہ بڑھ جائے گا, بینک بیلنس بڑھ جائے گا, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. فرمایا حقیقت حال یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جہنم کی وعید ہے. اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو. اور فرمایا بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو. اللہ. ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت سے جو ہاتھ پھیرے گا, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے اسی حدیث کے تحت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں غور کرو کہ اگر ہاتھ سر پر شفقت سے رکھا جائے, ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا کر رہے ہیں, تو اگر اپنا مال یتیم پر خرچ کیا جائے, اس کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے, اس کی اچھی تربیت کی جائے, محبت کی جائے, شفقت کی جائے, اللہ کتنا ثواب عطا کرے گا. بے شک بے شک. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب یتیم بچہ ہو تو اس کے سر پر آپ نے پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیرنے, اور اگر بچہ موجود ہے اور اس کا باپ بھی موجود ہے تو پھر ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرف پھیرنا. یہاں تک کی تعلیم اس دین حق نے عطا کی. سبحان اللہ. یہ تو ہماری کم بختی اور کہہ لیں کہ ہمارے نصیب سوئے ہوئے ہیں کہ ہم ان تعلیمات سے کبھی آشنا ہوئے ہی نہیں, اور آشنا ہونا بھی نہیں چاہتے. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہوئے نہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہونا بھی نہیں چاہتے. ہم ان تعلیمات کو نہ سننا چاہتے ہیں, نہ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے حق دینا پڑے گا نا. ہاں حق دینا پڑے گا, حق بھی دینا پڑے گا. اور پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم یہ کوئی پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں, اب تو شاید یہ پریکٹیکل لائف ہے, اس پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں پریکٹس ہو ہی نہیں سکتی. الیاذ باللہ تعالیٰ. ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں, اور ساتھ پھر اسی دین سے نعوذ باللہ بیزار بھی نظر آتے ہیں. بظاہر اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے. اور نہیں ماننے نے ہی ہمیں کئیوں کے سامنے جھکا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. بہت خوبصورت آپ نے آج کے اس موضوع پر گفتگو کی. ناظرین و سامعین, حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے خوبصورت گلدستے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں قرآن و سنت ہی کے حوالے سے, ان کو
اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک ان بابرکت لمحات میں علامہ صاحب دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ یا الہی، جو تیرے پاک دین کی تعلیمات آگے پہنچانے کی سعادت نصیب ہوئی، انہیں قبول فرما۔ ہمارے اس پروگرام کے منتظمین کو برکت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں آج کے موضوع کے اعتبار سے بچوں اور یتیموں کے حقوق کو جاننے کی توفیق عطا فرما، ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، حقدار کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنا یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے جناب محمد نعیم الحسن شاہ قادری صاحب۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری کہاں وہ ہے مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ہے مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گئے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا گئے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا گئے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے
سارا پیار آپ سے ہے، جو مل لگا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بغار آپ سے ہے، میں اسے یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اسے یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ہاں آپ شہر علم اور علی دروازہ ہے، آپ شہر علم اور علی دروازہ، علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے، علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنیں رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنیں
جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے یہ تیری آنکھ سے عشق بار آپ سے ہے یہ تیری آنکھ سے عشق بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری جزاک اللہ. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان